خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ اپنی تربیت کرانا، میری تربیت ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میرا تعلق اللہ سے گہرا ہو جائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے اس جنگل میں، جہاں ابھی حضرت سے سن رہے تھے کہ کوئی رکنا بھی یہاں پر پسند نہیں کرتا، اللہ پاک کے انتظام فرمائے کہ ہم اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن رہے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا احسان اور کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس کی توفیق سے یہ سب ہوا ہے انتظام، اور جتنے احباب اس میں فکر کیے، کوشش کیے ہیں، اللہ پاک سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ خاص طور پر جو یہ زمین دی گئی، اللہ پاک ان سب کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے جتنے بھی حضرات کوشش کیے، کام کیے، جو کچھ لگائے، جس اعتبار سے بھی کوشش کیے ہیں، اللہ پاک سب کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ کی یہ عنایت ہم پر ہے کہ اللہ پاک گاہے بگاہے ہم کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے، اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے موقع موقع سے الگ الگ انداز میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں سے اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ ابھی حضرت کا جو خطاب سن رہے تھے کہ اللہ پر ایمان لائے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ ہم ایسے گھر میں آنکھ کھولے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے۔ یہ ان سے پوچھیں جو ایمان لائیں، جن کے والدین ایمان والے نہیں تھے، ان پر کیا گزری، وہ کس طرح سے اس کی حفاظت کیے اور اس کے لیے قربانیاں دیے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے تھوڑا وقت نکالیں اللہ کے لیے، دین کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ یہ خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خانقاہ کی جو مجلسیں ہوتی ہے، اس میں جو کوئی آتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ماہر ہوتے ہیں کہ کیسے اصلاح کی جائے، وہ تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو نسبت ان کو دی جاتی ہے اور جو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک تمام خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس جگہ کو قبول فرما کر پورے علاقے کے لیے، پوری بستی کے لیے اللہ پاک ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے دین دنیا کی بہتری کے فیصلے اللہ پاک فرما دے۔ تو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہم ایسے گھر میں آنکھ کھولیں جہاں ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اللہ سے تعلق کیا چیز ہے۔ ہم سنتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں
کیسی کیسی قربانی دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کیسے حالات سے آپ کو گزرنا پڑا. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لاتے تھے، ان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. ان کا ایمان جو تھا وہ سب سے کمال درجے کا تھا کہ ساری تکلیفیں ایک طرف ہے، اور جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اس سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اللہ پاک فرمائے کہ یہ بہت بڑا پروانہ اللہ پاک کی طرف سے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ایسے ہی اللہ راضی نہیں ہو گئے. ان کی کوششیں، ان کے مجاہدے، وہ تکلیف برداشت کی اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی خاطر وہ بہت تکلیف کو برداشت کی ہے. آج ہم کو وقت نکالنا بولے تو بہت دشواری ہوتی ہے کہ ہم کیسے وقت دیں. اللہ کی محبت اگر دل میں آ جائے، اللہ پاک کیا فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ کی محبت کی شدت ہوتی ہے. یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے. اللہ کے بعد جتنی بھی محبتیں، ایک اس کا حد ہے، اس حد سے آگے بڑھے خطرے میں پڑ جائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے کیا فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی شدت ہونی چاہیے. یہ محبت کی شدت، یہ چنگاری اللہ والوں کی صحبت میں ہی رہ کر حاصل کی جاتی ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خانقاہوں میں یہ جو اللہ والے خانقاہیں چلا رہے ہیں اور یہ محبت کی وہ پریہ تقسیم کر رہے ہیں جو خانقاہوں سے ملتی ہے، اور جگہوں پر یہ محبت کی وہ پریہ نہیں مل پاتی ہے. جو محبت اللہ سے بلند درجے کا، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کس طرح سے محبت کرے، میرے بندوں کا مجھ سے کیسا تعلق ہو جائے، یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ اپنی تربیت کرانا، میری تربیت ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میرا تعلق اللہ سے گہرا ہو جائے، میرا تعلق اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا ہو جائے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر اللہ کی بات آ جاتی ہے، اپنے نفس کی بات آ جاتی ہے، دنیا کے کام آ جائے، اس وقت یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ حالات اپنے آپ کو دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں یا دنیا کے لیے ہم قدم اٹھا دیتے ہیں؟ ہم کس لیے بول پڑتے ہیں؟ دنیا کے خاطر بول پڑ رہے ہیں یا اللہ کے لیے بول پڑ رہے ہیں؟ جب خانقاہ سے تعلق جڑے گا اور اپنی اصلاح کرائیں گے تو دنیا ہمارے پیچھے دوڑنا شروع کر دے گی. ایک وقت ہوتا ہے، بس ایک وقت ہوتا ہے، صبر اور ضبط کے ساتھ جب بندہ عمل کرے، مجاہدہ برداشت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ والوں سے سیکھ کر، کچھ حالات وقتی طور پر آزمائشیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ محبت میں سچا ہے کہ نہیں، یہ کس درجے میں ہے، یہ سچے طور پر محبت کرنا چاہ رہا ہے یا دکھاوا ہے. تو تھوڑی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے برداشت کے قابل کا نہ ہو. تو یہ مت سمجھے، آج یہ بھی بڑا دھوکہ ہے نفس و شیطان کی طرف سے. کہا جائے کہ بیعت ہو جائیں، اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیں، تو ایک عجیب سا منظر ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے. بیعت ہو گئے تو اب پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب بیعت ہو گئے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ کاروبار، ایسا سمجھتے ہیں ہم خود اپنے آپ سے کہ اب سب کچھ چھوڑ دینا پڑے گا، بس اللہ والوں کے پیچھے ہو جانا پڑے گا. یہ دین اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے. اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہماری اصلاح ہو جائے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو خود اپنی اصلاح کر سکے. جو عالم بنتے ہیں 8 سال 10 سال 15 20 سال مدرسے میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں سے تعلق جوڑ کر اپنی اگر اصلاح نہیں کراتے تو ان کی بھی کامل اصلاح نہیں ہو پاتی. ہم سمجھے کہ پھر ہماری کیا حالت ہوگی.
20-20 سال جو چٹائی پر بیٹھ کر کے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود تو ہم کون ہیں؟ ہم اپنے نفس کی کیسے اصلاح کر سکیں گے؟ ایک جھٹکے میں شیطان ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم تھوڑے وقت کے لیے 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں، کہنے کے لیے ہم تہجد گزار بن جاتے ہیں، چند دن ایسا لگتا ہے کہ ہم کس مقام پر پہنچ گئے، تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، بعد میں کوئی زیادہ وقت نہیں گزرتا، پھر لگتا ہے ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ فرض کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہوتی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نفس پر مجاہدہ ایسا کراتے ہیں، ذکر و اذکار ایسا کراتے ہیں کہ دیکھیں سینے کے اندر جو جتنے بھی اللہ والے خانقاہ چلا رہے ہیں تو لطائف ہیں اندر، وہاں سے ذکر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہے، اللہ اللہ کرایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی ہے یہ شدت، اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب یہ ذکر کرتے ہوئے آگے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور یہ بغیر ذکر کے اصلاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے احباب خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ والوں سے تعلق جوڑے، اور بہت ضروری یہ ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے حالات کو پیش کریں، اپنے شیخ جن سے تعلق ہے ان سے اپنے حالات کو بیان کریں۔ دیکھیں عام طور پر کسی کو گناہ بتانا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کچھ کوتاہی ہو گئی، تو ہم اس کو بیان نہ کریں کہ میں یہ غلطی کر لیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اس کو پردے میں رہنے دے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر شیخ کو بتائیں۔ جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بیان کریں گے، میرے اندر کمی کیا ہے، مجھ سے ہو کیا رہا ہے، بتائیں گے ان کی دعائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے شیخ کسی کو سنا دیں گے۔ ہمارا ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے، میں اگر بتایا اپنے حضرت کو، شیخ کو بتایا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز کھل جائے گا، ہم سے نفرت کرنے لگیں۔ عام حالات دیکھیں، یہ دنیا والوں کی حالت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو فرق ہے عام انسان میں اور اللہ کے نیک بندوں میں۔ ان کے سامنے ہزاروں ہزار جو لوگوں سے تعلق ہے، اپنے حالات کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مگر ایک کی حالات سن کے دوسروں کو نہیں ذکر کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو ذکر و اذکار بتاتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بتاتے ہی ارادہ کرتے ہیں اور وہ دور ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بتانے کے بعد توجہ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے، اللہ والوں کی برکات سے، دعاؤں سے پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ایسی ختم ہوتی ہے کہ جیسا تھا ہی نہیں ہمارے اندر۔ تو اپنی اصلاح کے لیے جو پیری مریدی کا جو تعلق ہے، تو اپنے حالات کو شیخ سے بیان کرے، جبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بیعت ہو گئے اور کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنے حالات کو بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے شیخ کے قدموں میں نہیں پہنچ رہے ہیں، ان کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ارے آپ چاہ ہی نہیں رہے فائدہ ہونا، ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں، آپ چاہیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ شیخ بعض دفعہ دیکھیں اللہ والوں کو اللہ پاک منظر کھول کر کے دکھا دیتے ہیں، مگر اتنے رحم دل ہوتے ہیں، اتنی شفقت ہوتی ہے، جاننے کے باوجود بعض دفعہ اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم تعلق جوڑ لیے تو ہماری حالت سب کچھ معلوم ہو جائے گی، ہم کیا کچھ کیے ہیں، اس کا یہ پھر کیا بنے گا، ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ سب کچھ جاننے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ حالات کھولتے ہیں کسی شیخ کے اوپر، مرید کے، تو اس کے فائدے کے لیے ہم آگے بڑھیں، اپنے اصلاح کی غرض سے بتائیں اپنے شیخ کو ہم سے یہ خطائیں ہو رہی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، انشاءاللہ اس کو آسانی کے ساتھ اچھے انداز میں پھر شیخ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پوری طور پر اصلاح اسی وقت کرائیں گے جب شیخ سے ہمارا تعلق کامل ہوگا۔ محبت میں بھی کمال درجہ، کیسے؟ غلط نہ سمجھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے اپنے شیخ کا احترام، جن سے ہم سیکھ رہے ہیں ان کا احترام، ان کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہونے پائے، ہم آہستہ ان سے بات کریں. نہیں تو وہی کچھ ہے کہ اگر اپنے شیخ سے کلام کرتے وقت، بات کرتے وقت اگر ہم آواز کو تیز کیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اللہ پاک ختم کر دے. ڈرنا چاہیے، بے ادبی سے بچنا چاہیے. ایک پیر صاحب، ان کے عصا کو ایک مرید ادھر سے ادھر انجانے میں، بے دھیانی میں ادھر سے ادھر پاؤں رکھ کے چلے گیا، اس کی پوری کیفیت ہی اللہ تعالیٰ چھین لی ہے. بدگمانی نہ کر رہے. ایک پیر صاحب کے پاس 2-3 احباب نکلے کہ حضرت کے پاس جاتے ہیں. ایک کی نیت یہ تھی کہ حضرت کے پاس جائیں گے، حضرت سے تعلق جوڑ کر کے اپنی اصلاح کرائیں گے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنیں گے، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی. ایک کی نیت یہ. آنے والے خانقاہ میں پہنچتے ہیں تو ان کی نیت آج تو زیادہ تر یہ نیت ہوتی ہے کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے. ان اللہ والوں کے پاس پہنچے تاکہ ہمارا دنیا کا کام بن جائے. بھئی دنیا کا کام آپ تو کر ہی رہے ہیں اور بن جائے گا، مگر یہ نیت نہ کریں بلکہ اپنے اصلاح کی نیت کی غرض سے ہم اپنی نیت کو درست کر کے بیٹھیں. اللہ والوں کی بات کو، اپنی نیت کو درست کر کے سننے کی کوشش کریں کہ ہمارا اصلاح ہو جائے گا. ہم اپنی اصلاح کی خاطر خانقاہ میں جا رہے ہیں، ہم اچھے انسان بن جائیں گے، ہمارا تعلق اللہ سے سچا پکا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کریں گے، ہم ایسے بن جائیں گے. تو نیت کی درستگی کے ساتھ ایک صاحب ایسی تو اصلاح کی نیت سے ایک صاحب کے دعا کرائیں گے ہمارا کام بن جائے گا. ایک کی نیت یہ. ایک اور آدمی ساتھ میں، 3 ساتھ میں نکلے کہ میں دیکھنے جا رہا ہوں، چیک کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہیں، یہ شیخ کیسے ہیں، یہ پیر کیسے ہیں، یہ کیسے اللہ والے ہیں، میں ذرا آزماؤں گا، ان کو دیکھوں گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں، بہت اہم ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان پر. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہے، ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے ہر ایک کو سمجھتے ہیں ایسی ہی ہے. نہیں، بہت بڑی قربانی دینے کے بعد وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. ان کا احترام دل میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. ذرا سی بے ادبی، ذرا سی گستاخی ہمارے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے، یاد رکھیں. یہ 3 احباب، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فکر مند ہو. 3 احباب اللہ والے کے پاس پہنچ رہے ہیں. تینوں کی 3 نیتیں ہیں. ایک کی کیا نیت ہے؟ اپنی اصلاح کریں گے. دوسرے کی نیت دعا کریں گے، دعا کر دیں گے اللہ کے نیک بندے، ہم دعا کرائیں گے. تیسرے کی نیت یہ ہے کہ حضرت کو چیک کرنے کی، آزمانے کے لیے جا رہے ہیں. تینوں کے واقعات کتابوں میں درج ہیں. ایک کی نیت کے مطابق اس کی اصلاح اللہ پاک کر دیے. دوسرے رشتے کا کچھ مسئلہ تھا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. اور تیسرا جو حضرت کو چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے گیا تھا، اس کا ایمان کو اللہ تعالیٰ سلب کر دیا. اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کے نیک بندے کو، جو اللہ والے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں. کون اللہ والے؟ آج بڑا سوال یہ بھی ہمارے درمیان ہوتا ہے، چل کون ہے بڑا؟ ہر وقت اس امت کے اندر اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، رہیں گے. اور یہ پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں. اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ. یہ اللہ کے نیک بندے کیا کر رہے ہیں؟ اسی بات کی تو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کی رحمت تم پر ہو. یہی تو اللہ والوں کی فکریں ہیں. ہم دنیا اور دنیا کا جو دھوکہ ہمارے اوپر طاری ہے، اس سے ہم بچ جائیں. یہ ختم ہونے کو ہے، سب تباہ و برباد ہونے والی چیز ہے. ہم اس سے دل نہ لگائیں بلکہ اپنے خالق اور مالک سے دل لگائیں، جو
حی ہے، جو قیوم ہے، وہ زندہ ایسا ہے کہ کبھی اس پر موت طاری نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو وہ سب کو وجود بخشا ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو سلاتا ہے، اس کو سونے کی ضرورت نہیں، وہ نیند اونگ سے پاک ہے۔ ایسے خالق اور مالک کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ ہم اللہ کو جانتے تک نہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کے اوصاف کیسے ہیں، یہ سب اللہ کے نیک بندے پہچان کراتے ہیں۔ آنکھیں تو ہیں ہمارے پاس مگر ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر پھر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہے۔ اللہ پاک کیا فرمائے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچوں کی صحبت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جائیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے والا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ نفل نماز بے ریا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ پوری رات، اگر یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، پوری رات اللہ کے سامنے نفل نمازوں میں کھڑا ہوا ہے، ایک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ پوری رات کھڑا ہوا، اتنا اجر اس کو نہیں ملے گا جتنی تھوڑی دیر میں اللہ والوں کی صحبت سے اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس مقام کو، جو مقام مرتبہ صحابہ کو ملا، وہ کسی اور کو مل سکتا ہے قیامت تک؟ مل سکتا ہے؟ بتائیں، نہیں مل سکتا۔ ماننے والے قیامت تک نبی علیہ السلام کو ماننے والے رہیں گے مگر ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، آپ کی صحبت میں رہے۔ جن کو صحبت ملا ایمان کی حالت میں، وہ صحابہ بن گئے، چاہے ایک لمحے کے لیے۔ جو صحابی ایک چند گھڑی کے لیے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیدار کیے، ان کا مقام ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اولیاء، کتب، ابدال ان مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، اتنا بڑا مقام مل گیا۔ اس وقت ہم اگر کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں ہم وقت گزاریں، اپنے آپ کو بیٹھائیں، لگائیں، خدمت پر لگائیں، خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ بڑوں سے ہم سنتے آئے ہیں اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے کہ اللہ والوں کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ آج ہم دعا کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جائیں فلاں حضرت سے دعا کروا لیں، فلاں حضرت سے دعا کروائیں، ان سے ماں باپ سے دعا کروائیں، استاد سے دعا کروائیں۔ بہت اچھی بات ہے، دعا کی گزارش کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے ہم بڑھیں، دعا کروانے سے بھی افضل یہ ہے کہ دعا ہم لینے والے بنے۔ کیا بنے؟ ہم اپنے شیخ کی دعا لینے والے بنے، ہم اپنے پیر کی دعا لینے والے بنے۔ ہم ایسا عمل کریں کہ ان کی دعا ہم لینے والے بن جائیں۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت اس انداز میں کریں کہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے۔ ہم استاذ کے پاس ایسی زندگی گزارے، ایسا بن کر کے رہیں کہ استاذ کا دل خوش ہو جائے اور وہ دل سے دعا دے، اور جب ہم دعا لینے والے بن جائیں گے یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی، تو جب جو کوئی دعا لیتا ہے نا، یہ دعا میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جب دل خوش ہوتا ہے اور دل سے صدائیں نکلتی ہے کسی کے لیے تو اللہ پاک ڈائریکٹ قبول فرماتے ہیں، یہ آسمانوں کو چیرتی پھاڑتی اللہ تک پہنچتی ہے اور یہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں سے دعا لینے والے ہم بنے، ہم ان کی صحبت میں رہ کر کے زندگی گزار کر کے اپنی تبدیلی کے لیے، اپنی درستگی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے ہم اچھے انسان بن جائے۔ کوئی دکھاوا اس میں نہ ہو کہ ہاں ہم کو لوگ اچھا کہیں گے، میں نیک بن جاؤں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ نہیں، یہ سب چیزیں اس وقت تک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنے نفس کا اصلاح نہ کرے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، ایسے دنیا دیکھیں کہ وہ علم میں بڑے کمال درجے کے تھے مگر ان کا تعلق اللہ والوں سے نہیں رہا۔
اہل علم جانتے ہیں ان بات کو، کہاں سے کہاں چلے گئے. ان کی باتوں کو سنتے تھے لوگ حیران رہ جاتے تھے، علمی کلام کرتے تھے، مگر کچھ کام نہ آیا. ان کا علم ہی ان کو تباہ و برباد کر دیا. تکبر کے شکار ہو گئے، حسد کے شکار ہو گئے، دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے. آج دیکھیں یہ روحانی بیماریاں جو ہمارے اندر ہے، جسمانی بیماری ہو تو ہم اس کا فوراً سر کا درد ہے دوا کھاتے ہیں، بخار لگے دوا، فوراً سب کے پاس اپنا اپنا خاص ڈاکٹر ہے، ان سے رابطہ کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں. کبھی اس بات کی ہم فکر کیے کہ ہم جیسے جسم کا علاج کرا رہے ہیں کبھی روح کا بھی علاج کرایا جائے. یہ تکبر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، شہوت، یہ سب کیا ہے؟ یہ روح کی بیماری ہے. اپنے آپ کو دکھاوا، میں ہی بہتر ہوں، خود پسندی، میں اچھا، میرے سے اچھا کوئی نہیں، میں بڑا، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں. اور یہ بیماری اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. صرف دیکھ لیں حسد، تکبر، شیطان جو اتنا عبادت گزار تھا، اتنا جاننے والا تھا، اس بیماری میں یہ ہم کو سبق ملا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے کس طرح سے وہ ہلاکت، اس کی بربادی اس پر طاری ہو گئی. سب سے پہلا گناہ جو قتل ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان بیماریوں کو دور نہیں کرائیں گے، ہم اپنا علاج نہیں کرائیں گے، ان بیماریوں کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے ایک جگہ رکھے ہیں جو جہنم ہے، اس کے اندر اس کو پاک کریں گے. ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے ایمان کی حالت میں، مگر یہ سب بیماریوں کے ساتھ میں جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. اس کی اصلاح کرانی بہت ضروری ہے. تو ذکر و اذکار سے، اللہ والوں کی نظر سے، یہ اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے. آج ہماری عادت ہی نہیں. جو نیک لوگ ہوں اپنے بچوں کو بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں لے جائیں تاکہ اللہ والوں کی یہ جو کہتے ہیں نا نظر لگ جاتی ہے. صرف دیکھنے والی آنکھیں سب کی ہے بھائی. حسد کی نظر لگ گئی کسی کی، دیکھیں دعا کراتے ہیں حضرت دم کر دیجئے، کسی کی نظر لگ گئی. ذرا غور کریں گے ہم سب دعا کراتے ہیں کہ نہیں کراتے اپنے بچوں کو؟ بہت اچھا تھا، کھا نہیں رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، کسی کی نظر لگ گئی. تو یہ کیا، کون سی نظر لگ گئی ہے؟ یہ بری نظر لگ گئی ہے. یہ ان لوگوں کی نظر لگ گئی ہے جن کے دلوں میں، جن کے اندر حسد ہے، جو برائی ہے، روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں. ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں کسی کو اچھا دیکھتے ہیں، مال کے اعتبار سے، دین اور دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی بری نظر لگتی ہے. اور جن کا من صاف ہوتا ہے، جن کی روحانیت صاف ہوتی ہے، جو اندر سے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی جب نظر یہ جب دیکھتے ہیں تو ان کی بھی نظر لگتی ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ادھر جو بیماریوں میں مبتلا ہے، روحانی بیماری میں، یہ انہوں نے دیکھا تو شرارت شروع ہو گئی، پریشانی شروع ہو گئی. اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو پھر وہ دشواریوں سے، پریشانیوں سے آسانی کی طرف چلا جاتا ہے، نیکی کی طرف چلا جاتا ہے. بعض دفعہ کتنے ایسے واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، ایک نظر دیکھے دل ہی دل میں اللہ کے نیک بندے دعا کر دیتے ہیں. اگر وہ کوئی بھی کتنی بھی برائی میں، گناہ میں ہے، ایک نظر پڑی، ان کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیے. کہاں سے اٹھ کے، شراب خانوں سے اٹھ کر کے وہ ولی کی دنیا کی سرداری حاصل کر لیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے، اللہ والوں کی دعائیں کام آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. اور پھر کبھی کوئی ڈاکوؤں کا سردار ہے، اللہ کی رحمت کی نظر اللہ والوں کی برکت سے پڑتی ہے، وہ سرداری ڈاکوؤں کی سرداری کو چھوڑ کر ولایت کی سرداری میں آ جاتے ہیں. کیسے کیسے اس سرزمین پر، اس دنیا میں لوگ آئے، گناہوں میں، برائیوں میں مبتلا تھے، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پڑی، ان کی تاثیر یہ تھی کہ پھر وہ برائیوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے. تو ہمارے آنے کا مقصد، اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کا مقصد اپنی اصلاح ہو. دنیا تو مل کر رہے گی انشاءاللہ. ہم اگر اپنی اصلاح کرا لی ہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہم وقت گزارنے لگے، ہماری اولاد فرما بردار بن گئی، اللہ تعالیٰ قدموں میں دنیا کو پہنچائیں گے.
یاد رکھیں، آج بڑا یہی ہے کہ دنیا دنیا دنیا، جو لوگ دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، دنیا بھاگتی رہتی ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اور جو اللہ کی فرما برداری میں دنیا کو لات مارتے ہیں، اللہ کو ترجیح دیتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے. میں یہ بھی سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم انسان ہیں، ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ ہم تو فرما برداری گناہ چھوڑ دیے، فرما برداری کیے، ہماری حالت تو اور زیادہ خراب ہوگی. نہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے آزمائش ہوتی ہے. کبھی ہو سکتا ہے آزمائش کے طور پر ہم کو بھوکا بھی رہنا پڑے، مگر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قدموں میں رزق پہنچا دیں گے، مال و دولت کی ڈھیر لگ جائے گی. ہم صبر سے، دینی اعتبار سے ہم اعمال میں نیکی کی طرف جائیں، صبر کے ساتھ. ہم دنیا کمانے کے لیے کتنے صبر کے ساتھ، ہم کتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. دین کی خاطر کیا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم واقعات نہیں سنتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم علماء کو سنتے نہیں ہیں. دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی گئی، کتنی تکلیفیں اٹھائی گئی. ہم تک یہ جو اللہ کا نام آج پہنچ رہا ہے، ان اللہ والوں کی برکت سے یہ جو سلسلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا ہوا آج چلا آ رہا ہے، ان اللہ والوں نے کتنی قربانیاں دی. ایک ایک اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لے. آج اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، اچھی بلڈنگیں ہیں، ایسی گاڑیوں میں رہتے. بڑا دھوکہ ہے ہم لوگوں کا. نہیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیں. ان کی پچھلی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے ہیں، تو آپ دنگ رہ جائیں گے، رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے ساتھ ایسے ایسے حالات آئے ہیں. ایک ایک اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. تو ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اگر بدلنے کے لیے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر سوچتے کہ ہم تو نیک کام کر رہے تھے، اللہ والوں کی خدمت میں پہنچ رہے تھے، اللہ والوں سے ہم اپنی اصلاح کرانا چاہ رہے تھے، یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ اور اس تکلیف کو ذریعہ بنا کر پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جہاں سے نکلے تھے وہیں اس سے بھی پیچھے چلے جاتے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. ہم صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم دین کے کاموں میں آگے بڑھیں گے. ہم اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے. دیکھیں بعض دفعہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے کیسے کیسے حالات آتے ہیں. ایسا لگے گا کہ دل ہی نہیں کر رہا ہے ذکر کرنے کو. جو حضرات بیعت وغیرہ سے تعلق ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کے لیے دل ہی نہیں کرے گا. یہ حالات ہے. موسم کیسے بدلتا ہے، موسم جیسے بدل رہا ہے، حالات بدلتے ہیں. انسانوں کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے. انسانوں کی کیفیت ایک حالت میں نہیں رہتی ہے. ہمارے خیالات ایک حالت میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ بدلتے رہتے ہیں. ذکر و اذکار جو کنٹینیو کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے دل ہی نہیں مان رہا ہے. ذکر کرتے ہوئے دل چاہ ہی نہیں رہا، بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے. ایک عجیب سی حقیقت میں اللہ والوں سے پوچھ کر کے دیکھیں اور اس کیفیت کو اللہ کے نیک بندوں پر اپنے شیخ سے بیان کریں کہ اس کی وجہ کیا بتائیں گے آپ کو. کہ جس وقت مزہ مل رہا تھا ذکر کا، جس وقت ذکر کرنے میں لطف آ رہا تھا اور تم چاہ رہے تھے کہ ہم گھنٹوں کیا پوری رات اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزار دیں، اتنی ترقی تمہاری اس میں نہیں ہوگی جتنی ترقی اس وقت تمہاری ہو جائے گی جب تم کو ذکر کرتے ہوئے کوئی لطف نہیں مل رہا. تو ہم لطف مزے کے لیے اللہ کی عبادت نہ کریں. اللہ کا ذکر ہم لطف اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی محبت میں کرنا ہے. مزہ آئے تب بھی کرنا ہے، مزہ نہ آئے تب بھی کرنا ہے. ہمارا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تب بھی کریں، نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تب بھی کریں. یہ وہ چیز ہے جس میں ہم اپنے نقصان کو نقصان نہ سمجھیں بلکہ اس میں ہمیشہ فائدہ ہوگا. چاہے بظاہر ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تکلیف سے گزر رہے، اسی وقت اللہ پاک اٹھانا چاہتے ہیں. عین اس وقت جس وقت ہم اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتے ایک قدم، اسی وقت اگر ایک قدم ہم آگے بڑھا دیتے تو ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے حالات میں، ان ایسے اوقات میں ہم پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آخری حالت لگتا ہے کہ اب ہم گر جائیں گے، ڈوب جائیں گے، کوشش کریں. ڈوبنے والا پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، آخری حالت تک وہ کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے
یہاں تک کہ وہ اپنی جان کو بچا نہ لے. کوشش جاری رہتی. ایسے ہی ہم اس دنیا کے اندر ہیں. دنیا کی ہر طرف سے یہ آب و ہوا اور یہاں کی رنگینیاں سب کچھ ہم کو دھوکے میں ڈال رہی ہے, اللہ سے غافل کر رہی ہے. اور جو اللہ سے غافل نہ کرے وہ دنیا نہیں ہے, وہ پھر ہمارے لیے نفع بخش ہے. تو ہم محتاط رہیں, احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں. تو ہم کو دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے. ہمارے آبا و اجداد تھے دنیا میں, ہم کو بھی ایک وقت آئے گا چلے جانا ہے. ہم ایسے بن کے جائیں کہ اللہ ہم کو پسند کرے. اللہ کی محبت ہم ایسے بن جائیں, جب بن جائیں گے اللہ والوں کی صحبت میں تو خوشی کے ساتھ دنیا سے جانے کو, رخصت ہونے کو رک جائے. آج ہم میں سے کسی کو کہا جائے, فرشتہ آئے اور کہے تمہارا وقت قریب ہے, میں تیری روح نکالنے آیا ہوں, تب کب آ جائیں گے ہم؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے کہ ابھی ہمارے پاس فرشتہ ملک الموت پہنچے اور تیری روح نکالنے آیا ہوں اور ہم کہہ دیں الحمدللہ میں تیار ہوں؟ تو اس سے اندازہ لگائیں ہم کو جیسا بننا تھا ہم ایسا نہیں بن پائے. محنت کرنی ہے, اپنے اوپر کوشش کرنی ہے. ہم اللہ سے تعلق اتنا گہرا ہو جائے کہ پھر ہم آسانی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کے لیے اپنے خالق اور مالک سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے اور اپنی محنت کو جاری رکھنی ہے. جس طرح سے دنیا کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہم اپنی آخرت کے لیے, یہاں تو چند روزہ زندگی ہے. اکثر مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں گھر بناتے ہم سب ہے دنیا کے لیے, رہنے کے لیے. گھر کے ساتھ میں لیٹرن باتھ روم بناتے ہیں, وہ ضرورت ہے. گھر مقصد ہے. ایسی ہم جنت سے آئیں, ہمارے آخرت مقصد ہے, جنت ہمارا مقصد ہے, جنت میں پہنچنا ہے. دنیا لیٹرن باتھ روم کی طرح ایک صرف ضرورت ہے. یہ اس وقت تک اس کا احساس نہیں ہوتا ہے جب تک کہ صحیح طور پر اپنی اصلاح نہیں کرائے. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. نہیں تو پھر دنیا ہی سب کچھ دل میں بسی ہوئی ہے, یہی جو چاہو یہی زندگی گزار لو, مزے لے لو. جب ہماری اصلاح ہو جائے گی, ہمارا دل صاف پاک ہو جائے گا, ذکر و اذکار کریں گے, اللہ کی محبت جب دل میں آئے گی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے, اس وقت ہم کو یہ پوری دنیا اجڑی ہوئی معلوم ہوگی. یہ کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ اسی وقت احساس ہوگا. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اصل گھر کے لیے, اصل مقصد کے لیے ہم سب کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. جن سے خاص طور پر حضرت سے جو تعلق ہے اس کو معمولی نہ سمجھے بلکہ بہت ہی اہم ہے. اس تعلق کو بنائے رکھیں ہمیشہ کے لیے. ادب و احترام ہو ہمارے دلوں میں, ذرا بھی ہم دھوکہ نہ کھائیں. یہ کہ ہاں بعض دفعہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. میں اسی لیے چند باتیں الگ الگ تھوڑی تھوڑی سنایا کہ وسوسہ شیطان ڈال کر کے ہم کو اللہ والوں سے دور کرنا چاہتا ہے کہ دور ہو جائے تاکہ ہم اس کو لقمہ بنا لیں. تو اس لیے ہم شیطان کے بہکامے میں نہ آئے, پوری طور پر اپنی اصلاح کی فکر کریں گے, کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا. ہمارا باطن جب سنورے گا, صاف ہوگا تو اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی, اللہ کی تجلی ہمارے دل پر پڑے گی اور ہم اندر سے پھر چمک جائیں گے. بظاہر ہم عام انسان لگ رہے ہوں گے مگر اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوں گے. ہم جیسے دنیا سے جائیں گے ہمارا استقبال ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے. قبر میں پھر ہمارے لیے اچھا انتظام ہوگا. حشر میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ راضی ہوں گے. اور پھر ادخلوہا, جب ہم داخل ہوں گے ہم کو کہا جائے گا داخل جنت میں, سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور اس دنیا میں ہم کو اپنے آپ کو بنانا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے احباب اس کے لیے کوشش کی اس جگہ پر, جتنا بھی کام ہوا ہے, خاص طور پر مفتی صاحب کے پورے گھرانہ کو اللہ پاک جزائے خیر دے, بہترین بدلہ دے. نظر بد سے اللہ پاک حفاظت فرمائے, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی دین اور دنیا کو بہتر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.